آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا تعلق جو تھا وہ کس فیملی سے تھا۔ کیا مرزا صاحب کا تعلق کسی چوڑے چمار فیملی سے تھا یا کسی عالی حسب نسب فیملی سے تھا، کوئی باوقار فیملی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اپنی زبانی کہ ان کا تعلق کس قسم کی فیملی سے، کس قسم کے خاندان سے تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے شروع کروں، ایک چیز سورہ الحجرات کی میں اس آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام، قابل تقریم اور معزز وہ ہے جو متقی ہے، محتاط ہے۔ مرزا صاحب بذات خود لکھتے ہیں کہ شریعت اسلامی کا یہ تو عام قانون ہے کہ تمام مدار تقوی پر رکھا گیا ہے، لیکن نبیوں اور رسولوں اور محدثوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں اور تمام قوموں کے لیے واجب الاطاعت ٹھہرتے ہیں، قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے جو ہم ظاہر لکھتے ہیں۔ آگے اس کی تشریح مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں، ان کو اعلیٰ درجہ کی قوم اور خاندان سے پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے یہ میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں تریاق القلوب، جو روحانی خزائن کی جلد 15 اور صفحہ نمبر 278 سے لے کے 279۔ اس کے آگے یہ اس کو تفصیلاً لکھتے ہیں صفحہ 279 کے باٹم کے اندر کہ مثلاً ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے اور چند سال جیل خانہ میں قید بھی رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں اور سب مردار کھاتے ہیں، گوں اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس پر فضل ہو، خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کہ خدا نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ اس کی مصلحت، حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے کہ ایسا کرنے سے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا قانون بیان کرنے کے بعد مرزا صاحب کی اپنی تحریروں سے مرزا صاحب کون ہیں، کیا ہے۔ ملفوظات کی جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر 48 کے اوپر ہے کہ مردم شماری کی ایک رپورٹ کے بارے میں مولوی عبدالکریم ان کو بتا رہے ہیں کہ سول ملٹری گزٹ میں چونکہ حسب دستور مردم شماری پر ریمارک لکھا جا رہا ہے اور انہوں نے اس غلطی کو شائع کر دیا ہے، وہ بتا رہے ہیں غلطی مطلب ریمارک کو، کہ احمدیہ فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد ہے، اس نے اول ابتدا چوڑوں سے کی، پھر ترقی کرتے کرتے اعلیٰ طبقے کے آدمی اس کے پیرو ہو گئے۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس کی بہت جلد تردید ہونی چاہیے، یہ تو ہماری عزت پر سخت حملہ ہے۔ اب آئیے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں، گورنمنٹ کو معلوم ہوگا کہ چوڑے ایک جرائم پیشہ قوم ہے، اس سے ہمارا کبھی تعلق نہیں ہوا۔ ایک شخص نامی مرزا امام دین قادیان میں ہے جس سے ہماری 30 برس سے عداوت چلی آتی ہے اور کوئی میل ملاپ اس کا اور ہمارا نہیں ہے، اس کا تعلق چوڑوں سے رہا اور اب بھی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ مرزا امام دین کا فرما رہے ہیں کہ تعلق چوڑوں سے تھا اور ہے، اس کی عادات اور چال چلن کو ہم پر تھاپ دینا سخت درجہ کی دل آزاری ہے اور ہماری جماعت کی ہے، اور یہ عزت پر سخت حملہ ہے، بڑی مکروہ کاروائی ہے جو کہ سرزد ہوئی ہے، اور چوڑے تو درکنار، ہمیں تو ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہیں جو ادنا درجہ کے مسلمان اور رذیل صفات رکھتے ہیں، ہماری جماعت میں عمدہ نیک لوگ ہیں۔ آگے چل کے 2-4 سطروں کے بعد لکھتے ہیں، ہم خود امام دین کو اسی لیے نفرت سے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایسی قوم سے تعلق ہے۔ پنجاب میں یہ مسلم امر ہے کہ جس شخص کے زیادہ تر تعلقات چوڑوں سے ہوں اس کا چال چلن اچھا نہیں ہوا کرتا، اس گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس غلطی کا ازالہ کرے۔ آئیے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ مرزا امام دین کا تعلق چوڑوں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق امام دین سے نہیں ہے۔
میل ملاپ ملنا ملانا تو مرضی، آپ کسی رشتہ دار سے ملے، لیکن رشتہ داری نہیں ختم ہو جاتی کہ اگر آپ کا ایک رشتہ دار جو ہے آپ اس سے ملتے نہیں ہو کسی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا وہ نہیں ہے، وہ چوڑوں کے ساتھ اس کا تعلق، وہ چوڑا چمار بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق. آئیے اب دیکھتے ہیں. مرزا صاحب کے دادا کا نام ہے مرزا عطا محمد. مرزا عطا محمد کے 4 بیٹے تھے، مرزا غلام مصطفیٰ، مرزا غلام مرتضیٰ، مرزا غلام محمد، مرزا اور مرزا غلام محی الدین اور مرزا غلام حیدر. 5 تھے ان کے. اب 2 کی اولاد کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک ان میں سے مرزا غلام مرتضیٰ جو مرزا غلام احمد صاحب کے والد تھے، اور ایک دوسرے مرزا غلام احمد صاحب کے تایا جو مرزا غلام مرتضیٰ کے بھائی تھے وہ تھے مرزا غلام محی الدین. مرزا غلام مرتضیٰ کے 2 بیٹے تھے، مرزا غلام قادر اور مرزا غلام احمد صاحب. اور مرزا غلام محی الدین کے 3 بیٹے تھے، مرزا امام دین، مرزا نظام دین اور مرزا کمال دین. اب آپ اندازہ کر لیجئے اگر مرزا امام دین کا، مرزا نظام دین کا، مرزا کمال دین کا جو کہ ان کے چچا یا تایا زاد بھائی ہیں، اگر وہ چوڑے چمار ہیں تو مرزا صاحب کا تعلق اس خاندان سے ہوا. آپ اس کا خود جواب دیجیے. سوچیے آپ، یہ مرزا صاحب کی تمام، اور یہ ان کا جو شجرہ نسب ہے یہ سیرت المہدی کا حصہ اول صفحہ نمبر 42 پہ لکھا ہوا ہے. یہ خود لکھتے ہیں کہ مرزا امام دین کا دیان جس سے ہماری 30 برس سے دعوت چلی ہے، کوئی میل ملاپ اس کا ہمارا نہیں، اس کا تعلق چوڑوں سے رہا. سول اینڈ ملٹری گزٹ اخبار لکھ رہی ہے کہ احمدیہ فرقہ کا بانی مرزا غلام احمد، اس نے اول ابتدا چوڑوں سے کی. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک شخص جو چوڑوں میں سے نجاست اٹھانے والا، گو اٹھانے والا، گندگی صاف کرنے والا جو ہے وہ طائب ہو کے مسلمان ہو جائے اور اللہ اس کو نبی بنا دے. اب آپ اس کا فیصلہ خود کر لیجئے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا تعلق کس خاندان سے ہے. کیا یہ اعلیٰ خاندان ہے یا ان کا تعلق کسی چوڑے چمار خاندان سے ہے؟ اور پھر جیسے میں نے کہا یہ ظنیم ہے کہ انہیں اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ظنیم کا لفظ استعمال کرتا ہے. مرزا صاحب جو ہیں یہ بالکل فٹ اس ظنیم کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. کہیں پہ اپنے آپ کو رئیس کہتے ہیں، کہیں پہ اپنے آپ کو سادات میں سے کہتے ہیں، کہیں اپنے آپ کو اہل فارس میں لے کے جاتے ہیں، کہیں اپنے آپ کو اہل چین میں لے کے جاتے ہیں. اس شخص کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں. لیکن ان کے دادا کو دیکھیں اور ان کے تایا کو دیکھیں تو بات سامنے آ جاتی ہے کہ تایا کے بیٹوں کو جو ان کے تایا زاد بھائی ہیں ان کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چوڑے ہیں، یہ چمار ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر مرزا، یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کیا تھے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجیے. اور اگر آپ کو اس چیز سے اختلاف ہو تو آپ دلیل سے اگر بات کر سکیں، سمجھا سکیں کہ ان کا خاندان تھا، کون سا تھا، ان کا حسب نسب کیا تھا، اور یہ چوڑے چمار نہیں تھے مرزا صاحب، تو یو آر موسٹ ویلکم. آئی بی ویٹنگ فار یور کامنٹس اینڈ یور آرگومنٹس کہ یہ ایکچوئل ان کا حقیقت کیا. آپ کا بہت